آج کے اس جمعۃ المبارک میں شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت بڑا بخت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے۔ پوچھا بیٹا علی کہاں ہے؟ عرض کی وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا علی نے کہاں جانا ہے، علی مسجد ہی گئے ہوں گے۔ کسی صحابی سے نہیں کہا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کچے صحن پہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی کے باپ۔ دیکھیں جی مٹی لگی ہوئی تھی جسم پہ۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سرکار نے مجھے کہا نا ابو تراب، اس کے بعد مجھے جو بھی ابو تراب کہتا تھا میرا دل بڑا خوش ہوتا تھا کہ یہ کنیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اٹھو، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لے کر ان کو اپنے گھر آ گئے، مولا علی المرتضیٰ کے گھر لے آئے، خود لے تو گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلح کا انداز دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود لیٹ گئے اور اپنی صاحبزادی کا ہاتھ پکڑا، اپنے مبارک سینے پہ رکھ لیا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھ لیا اور اپنا ہاتھ بھی رکھا اور کہا بچوں کہو ہماری صلح ہو گئی ہے۔ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت میں، اس طریقے میں ہماری بھی تربیت ہے۔ جہاں بیٹیاں دی جائیں وہاں پھر عزت بھی دی جائے۔ ایسے انسان کی طبیعت گرم ہوتی ہے۔ پنجاب میں بلکہ پاکستان میں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، حالانکہ مسلمانوں کے ہاں تو اس طرح کا معاملات اسلامی تعلیم میں تو نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ باتوں میں سے طلاق ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کو طلاق دینا جائز ہے، لیکن جب ایسی صورت بن جائے تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں، والدین ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کی اسی سنت کو اپنائیں اور اس سنت کے تحت ہی بچوں کی صلح کر دیں اور کہیں بچوں جب میں آ گیا ہوں میری سفید داڑھی کے بالوں کا حیا کرو، کہو ہماری صلح ہو گئی ہے۔ اس نے کیا کہا، تو نے کیا کہا، یہ باتیں نہیں سننی چاہیے، باتیں تو ختم ہوتی نہیں۔ اس طرح تو پھر مزید جھگڑے بڑھتے ہیں۔ یہ خوبصورت ایک انداز تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ السلام کے پاس لونڈیاں جب آئیں تو آپ کی صاحبزادی بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ بیٹیاں والدین سے مانگتی رہتی ہیں، بیٹیاں جو ہے وہ مانگتی ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں آئیں اور کہا کہ گھر کے کام کاج کافی ہوتے ہیں، مجھے بھی خود دام عطا کر دیں، کچھ لونڈیاں مجھے بھی دے دیں، گھر کے کام کاج میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
بیٹا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، جب تم تھک کر چارپائی پہ آیا کرو تم وہ تسبیح پڑھا کرو، تمہاری تھکاوٹ اتر جایا کرے گی۔ تسبیح فاطمہ یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ و سبحان اللہ، یہ تسبیح سرکار علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اب دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل بھی بتا دیتے ہیں، کچھ خادمیں بھی عطا کر دیتے ہیں، تو سرکار کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو مالک شریعت ہیں، صاحب شریعت ہیں، حضور جیسے فرما دے ویسے ہی ہو جاتا ہے، کوئی بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ چاہتے تو کچھ لونڈیاں اپنی بیٹی کو عطا کر سکتے تھے، لیکن عطا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ پسند فرماتے تھے کہ یہ اپنے شوہر کی خدمت اپنے ہاتھوں سے خود کرے۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں جہانوں کے مالک و مختار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی سب سے لاڈلی صاحبزادی جو سیدۃ النساء ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب سرکار نے اتنی محبت کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کیا ہے کہ یہ اپنے شوہر کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کرے، تو کیا یہ سنت ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم بھی اپنی بیٹی کے لیے یہی پسند کریں کہ یہ اپنے شوہر کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کرے۔ صرف 3 سانس میں پانی پینا یہی سنت نہیں ہے، صرف مسواک کرنا ہی سنت نہیں ہے، اور بھئی اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرنا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کرے، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم لیتے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا بگاڑ نہیں ہونا تھا۔ بہرکیف مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ جشن ولادت ہے 13 رجب المرجب کو، اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک سرکار کی گود میں نہیں چلے گئے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا پر آ کر سب سے پہلے جس مکھڑے کی زیارت کی ہے، اللہ اس چہرے کی زیارت اپنا تعریف قرآن میں والضحیٰ کے ساتھ کر رہا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دنیا پر تشریف لا کر سرکار کے رخ انور کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلے جو خوراک مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں گئی ہے نا، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک ہے۔ سب سے پہلے یہی ان کے پیٹ میں گیا ہے، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے صاحبزادے حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جب یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیٹ میں بھی سب سے پہلی جو خوراک گئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ نبوت کی گود میں ولایت نے پرورش پائی۔ کتنا اونچا مقام ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علی کے چہرے کی زیارت کرے وہ یوں سمجھے کہ عبادت کر رہا ہے، اور جو علی کے چہرے کی عبادت نہ کر پائے وہ ذکر علی کرے، ذکر علی اس کے لیے عبادت ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عبادت ہے۔
حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس حدیث پاک سے جو اب ذکر کرنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھونا ہوا ایک پرندہ پیش کیا گیا، جس کو کہتے ہیں نا روسٹ، بھون کر سرکار کی خدمت میں ایک پرندہ پیش کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، عرض کی مولا آج اس کو میرے پاس بھیج دے جس کو تو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جسے تو پسند کرتا ہے اسے میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ کھائے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، خادم حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ اب حدیث کیا تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، مولا اس کو بھیج جس کو تو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور دروازے پہ کون آیا؟ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے اجازت دی، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ بھونا ہوا پرندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر کھایا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، دیگر بھی کتب حدیث کے اندر ہے۔ خیبر کا قلعہ فتح ہو نہیں رہا تھا۔ قلعہ ہوتا ہے، اس کا بڑا سارا دروازہ ہوتا ہے، انہوں نے یہودیوں نے دروازہ بند کر لیا، اندر سے تیر اندازی کرتے تھے۔ اب وہ دروازہ کھلے تو مسلمان اندر جائیں نا، قلعے کے اندر ان کا پورا شہر ہی آباد ہوتا تھا۔ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر اعلان کیا، کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سرکار جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ تبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرما دے گا۔ دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تیسری بات فرمایا، وہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ بڑے بےتاب رہے، کس کو نیند آنی تھی؟ یہ جھنڈا، یہ پرچم کس کو ملے گا؟ بڑی مشکل سے رات گزاری۔ جب صبح کو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ حضور کے غلام حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ اپنے خیمے میں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آنکھوں میں تکلیف بہت ہے، اس تکلیف کی وجہ سے رات بھر سو بھی نہیں پایا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قریب ہو جاؤ۔ جیسے قریب ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب علی کی آنکھ پر لگایا۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسے لعاب لگنا تھا پتہ ہی نہیں چلا کہ آنکھ میں تکلیف تھی بھی کہ نہیں۔ یہ لعاب مبارک کی برکت تھی۔ مولا علی المرتضی فرماتے ہیں لعاب مبارک لگا، تکلیف جاتی رہی، اور لعاب کی برکت یہ تھی پھر دوبارہ تکلیف کبھی آنکھ میں ہوئی بھی نہیں۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لعاب کی برکت یہ تھی کہ لگا آنکھوں پر میرے بال بھی کبھی سے کالے اپنا سفید نہیں ہوئے، بال بھی سیاہ رہے۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے جو جابر کی ہنڈیاں میں جائے تو اس کھانے میں جنتی کھانوں کی لذت آ جاتی ہے، جو حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگے نکلے ہوئے ڈیلے پر
وہ آنکھ درست ہو جائے، حسن اور نظر میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لعاب ہے جو کھاری کنووں میں جاتا ہے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لعاب ہے میرے آقا علیہ السلام کا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگتا ہے، سانپ کے ڈسنے کا زخم بھی ختم ہو جاتا ہے اور تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے لعاب لگایا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ میری نظر بھی کبھی کمزور نہیں ہو گئی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ مولا علی المرتضیٰ نے تلوار پکڑی، عرض کی حضور حکم فرمائیں بجلی کی طرح ان پر حملہ نہ کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ دیکھو ایک ہے کافر کو قتل کرنا، ایک ہے کافر کو سمجھا کر اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا۔ کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا یہ اولا ہے اس سے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ تلوار اٹھائیں تو پھر تم نے بھی تلوار اٹھانی ہے۔ وہ جنگ کا ماحول تو چل ہی رہا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، لشکر کو لے کر، امیر تو خود ہے نا، دروازہ پھر اسی طرح بند ہے، وہی جنگی ماحول، وہی ان کی شرارت۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ اب یہ حیدر کا جلال ہے، اب بچ کون پائے گا؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلال میں آئے، کتب کے اندر لکھا ہے دایاں ہاتھ نہیں بایاں ہاتھ تھا، آپ نے بایاں ہاتھ قلعے کے دروازے پہ ڈالا اور اس کو جلال کے ساتھ جھنجھوڑا تو صرف قلعے کا دروازہ ہی نہیں اکھاڑا، اس کی دیواریں بھی ہل گئی تھی، قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا تھا، ساری زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تھی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاور، اس کو اکھاڑا اور پٹک دیا زمین پر۔ بعض روایات میں آیا ہے آپ نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑا، مسلمان جو ہیں وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے جو سپاہی تھے، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس قلعے کے دروازے کو بطور ڈھال بھی استعمال کرتے رہے۔ یہ کوئی مکان کا گھر کا دروازہ نہیں، قلعہ کہتے ہیں ان کا پورا شہر بیچ میں آباد ہے، اتنا بڑا وزنی دروازہ بائیں ہاتھ میں لے کر اس کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ دروازہ پھینکا، اب یہاں پر 3 قول ہیں۔ نمبر 1، وہ اتنا وزنی دروازہ تھا کہ 7 افراد نے مل کر اٹھایا، 7 افراد۔ نمبر 2، دوسرا قول کہ وہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ 30 افراد نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا۔ تیسرا قول کہ 40 صحابہ اکرام تھے، 40 افراد نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ طاقت تھی کہ دایاں ہاتھ نہیں بایاں ہاتھ قلعے کے دروازے پہ ڈال کر اکھاڑا بھی ہے اور اس کو بطور ڈھال بنا کر لڑ بھی رہے تھے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ 80 افراد نے اس دروازے کو اٹھایا ہے۔ اتنی روحانی طاقت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہاں پر ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث پاک، مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، آپ سوکھی روٹی کھا رہے تھے، خشک روٹی وہ کھا رہے تھے، اس کو چبا رہے تھے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ آپ کوفہ میں آپ کا دارالخلافہ تھا جب آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ جون ہوتی ہے نا، جون کا آٹا بغیر چھنا ہوا، اس کی موٹی روٹی اتنی سخت تھی، کبھی ہاتھ میں توڑتے کبھی اپنے گھٹنے پہ رکھ کر توڑتے۔ راوی کہتے ہیں مجھے دیکھ کر بڑا ترس آیا، میں نے گھر پیغام پہنچایا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دیکھو، آٹے کو چھانا جائے، باریک روٹی بنائی جائے تاکہ کھانے میں آسانی ہو۔ گھر والوں نے جواب دیا
مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر قسم ڈالی ہوئی ہے کہ جوں کا آٹا چھان کر مجھے روٹی نہیں بنا کر دینی، بغیر چھنے آٹے کی روٹی بنا کر دینی ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے سرکار جوں کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ گلی باتی محبت نہیں تھی، یہ عملی محبت تھی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضور نے بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھائی ہے تو میں نے بھی یہی کھانی ہے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیشانی پر پسینہ ہے، دیکھ کر حیران رہ گیا، آپ علی ہیں؟ آپ ہیں وہ جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جنہوں نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا؟ فرمایا ہم ہی علی ہیں، ہم نے ہی اکھاڑا ہے۔ کہتے یہ کہ آپ روٹی چبا رہے ہیں اور روٹی کے چبانے سے پسینے، آپ نے فرمایا وہ ہم نے کون سا خود اکھاڑا تھا، وہ تو اللہ کی طاقت کے ساتھ اکھاڑا تھا۔ اب دیکھو رب کی طاقت مولا علی المرتضیٰ کو کیسے ملی۔ آج تو بات بات پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگتے ہیں نا۔ فرمایا وہ کون سا ہم نے اکھاڑا تھا، وہ تو اللہ کی طاقت کے ساتھ اکھاڑا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، عبادت کرتے کرتے جب اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے، رب فرماتا ہے جب وہ پکڑتا ہے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں۔ جب ہم جیسے گناہگار رب کی عبادت کریں اور عبادت کے ساتھ قرب پالیں، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے وہ بندہ پکڑتا ہے اس کا ہاتھ میں ہوتا ہوں۔ حدیث ہے کہ کوئی نہیں، بخاری کی ہے۔ یہاں تو مولا علی المرتضیٰ ہے، مولا علی المرتضیٰ کی عبادت کا اندازہ ہے، روزانہ 2 ختم قرآن کرتے تھے، اور ان کی تلاوت قرآن کا کیا کہنا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پہ سوار ہوتے تھے، اپنا ایک پاؤں ایک رکاب میں ڈالتے، تلاوت قرآن شروع کرتے، دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں جاتا نہیں تھا، ختم قرآن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی عبادت اور ریاضت کی مثال جو ہے اب نہیں پیش کی جا سکتی۔ وہ علی، اور بخاری کی حدیث ہے جب بندہ عبادت کرتے کرتے اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے، اور مولا علی المرتضیٰ تو وہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارا دعویٰ ہم رب سے پیار کرتے ہیں، ہمیں یہ تو نہیں نا پتا رب بھی ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سند ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا وہ خدائی طاقت تھی، یہ تھی کہ جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ ڈالا ہے تو پھر خدائی طاقت ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی طاقت ان کو عطا فرمائی کہ قلعے کے دروازے کو بھی اکھاڑ دیا ہے، اور زمین کے اندر جو اندر تھے نا وہ کہنے لگے جی جب مسلمانوں نے حملہ کیا زلزلہ آ گیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زلزلہ نہیں آیا تھا، میرے بھائی نے وہ دروازہ جھنجھوڑا تھا اس لیے زمین ہل گئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ شانیں ہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حدیث پاک ہے جس جنگ میں سرکار خود شرکت کریں اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس جنگ میں سرکار خود تشریف لے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ بعض ہوتی تھی جنگیں جن میں سرکار علیہ السلام تشریف نہیں لے جاتے تھے، بعض مہم ہوتی، کچھ صحابہ اکرام کا دستہ بنایا اور ایک امیر مقرر کر کے بھیج دینا۔ ایسے ہی سرکار علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مہم پر روانہ کیا، صحابہ اکرام کا ایک دستہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ اس مہم پر جب مولا علی المرتضیٰ روانہ ہوئے، حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، عرض کی مولا
मलकुल मौत उस वक्त तक मेरे पास ना आए जब तक कि मैं दोबारा अली को ना देख लूं। क्या मतलब था इसका? मतलब यह था मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ करके हजरत मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत कर दी कि इस मुहिम पे जा रहे, जंग में कुछ भी हो सकता है लेकिन अली को कुछ ना हो। और मोहब्बत में यह भी कहा जा सकता है, गोया के सरकार अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में यह दरखास्त की, मौला मैं अली को भेज तो रहा हूं लेकिन मुझे अली दोबारा चाहिए, इसको कुछ हो ना। तो ये शान और ये मर्तबा मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हदीस पाक है, पहले मैं एक मसला समझा दूं। जुनबी, जुनबी उसे कहते हैं जिसको जुनाबत लाहिक हो जाए, जिस पे गुस्ल फर्ज हो जाए, उसको कहते हैं जुनबी। जुनबी जो होता है वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो गुस्ल ना कर ले। बेवजू आदमी भी मस्जिद में उसका दाखिल होना यह मकरूह है, बेहतर यह कि वजू करके मस्जिद में आए। ठीक हो गया। जुनाबत वाला आदमी, बेवजू आदमी, इनमें फर्क यह है कि बेवजू आदमी जबानी कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, लेकिन जो जुनाबत वाला होता है वो जबानी कुरान भी नहीं पढ़ सकता जब तक गुस्ल ना कर ले। ठीक है। और ज्यादा देर बगैर वजह के गुस्ल में ताखीर भी नहीं करनी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिस घर में कुत्ता, तस्वीर और जुनबी हो, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते। जो जुनबी होता है मस्जिद में नहीं आ सकता, तिलावत कुरान नहीं कर सकता, लेकिन वो जिक्र अज़कार, कलमा शरीफ, दुरूद पाक, इस्तिग़फार, ये सब कुछ कर सकता है। ठीक हो गया। अब आ जाए हदीस पाक की तरफ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद में कोई जुनबी जिसको जुनाबत लाहिक हो वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता सिवाय दो के। दो आ सकते हैं, इनके अलावा कोई भी जिसको जुनाबत लाहिक हो, जुनबी हो, वो मस्जिद में नहीं आ सकता। सहाबा इकराम ने, गुलामों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो कौन हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मैं हूं, दूसरा अली है। कि मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये इजाजत दे रखी थी, ये हालत जुनाबत में भी मस्जिद में आ सकता है। अब क़यामत तक बताएं किस में ये जरूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाथ उंगली उठाए कि भी जुनबी आदमी तो मस्जिद में आ नहीं सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक शरीयत हैं, साहिब शरीयत हैं। सरकार जिसके लिए जो फरमा दे उसके लिए वैसा ही शरीयत का हुक्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। जहां मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान है, वहां मेरे आका का इख्तियार भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिसके लिए चाहें, जिस हालत में चाहे, मस्जिद को हलाल करार दे दें। अल्लाह अकबर। हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, अली क्या बात है, गर्मियों में कभी आपके जिस्म पे मोटा लिबास होता है, सर्दियों में बारीक कपड़े पहन लेते हो, ये क्या है? मौसम के मुताबिक लिबास होता है। मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, भी बात यह है, एक मर्तबा मुझे सर्दी लग रही थी और सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कप कपा रहा था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे देखा। अब सरकार को अली से प्यार ही बहुत है, मोहब्बत ही बहुत है, जहां मोहब्बत हो जाए। अली क्या हुआ? अर्ज की सर्दी लग रही है। अब मोहब्बत का तकाजा ये था, सरकार ने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, अर्ज की, मौला ये मौसमी असरात जो है मेरे अली से दूर कर दे। मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार की दुआ के बाद अब सर्दियों में मुझे सर्दी नहीं लगती, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, जो लिबास सामने आता है पहन लेता हूं। क्या शान थी मौला अलीजुल मुर्तजा
رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محبت ہے میرے آقا علیہ السلام کے مولا علی المرتضیٰ سے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں محبت کا اصول سمجھاتے ہوئے ایک مثال ذکر کی مجنو کی۔ مجنو کہتے دیوانے کو، اس کا نام کیس تھا، کیس، وہ تو اس کی دیوانگی کی وجہ سے اس کو مجنو کہتے تھے۔ یہ مجازی عشق تو جو تھا وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ تو حقیقی عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، عشق حقیقی میں۔ اور یہ جو کیس تھا نا مجنو، یہ کوئی عام نہیں تھا، یہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کی ان معاملات کی وجہ سے گھر والے بھی بڑے پریشان تھے۔ ایک مرتبہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے، قصہ کہانی کوئی نہیں، کتے کے پیر چوم رہا تھا یہ مجنو۔ گھر والے کہنے لگے اب تو اخیر ہو گئی ہے، نہ اس کو اپنا خیال ہے نہ ہمارا خیال ہے، وہ کتے میں کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے، اب پیر کیوں چوم رہا ہے؟ کہتے اس لیے چوم رہا ہوں یہ کبھی کبھار لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہو جائے اس کی منسوب چیزوں پر بھی بندہ فدا ہو جاتا ہے۔ محبت کا یہ تقاضا نہیں ہوتا بندہ نقائص نکالنا شروع کر دے، یہ جائز نہیں یہ جائز ہے۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بندے کا سر جھک جاتا ہے، دل بھی جھک جاتا ہے، پھر بندہ ماننے والی بات کرتا ہے، وہاں مناظرے نہیں ہوتے، بحث تکرار نہیں ہوتے، وہاں پر کسی قسم کے اعتراضات نہیں ہوتے، صرف ماننے والی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ موسمی اثرات علی سے دور کر دے۔ مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں اب گرمی آئے سردی آئے یہ اثرات میرے جسم پر نہیں ہوتے، جو لباس ملتا ہے پہن لیتا ہوں، موٹا آ جائے موٹا پہن لیتا ہوں، باریک ملے وہی پہن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام، یہ صحاح کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے حدیث پاک، فرمایا علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں، مومن کی بھی مجبوری ہے منافق کی بھی مجبوری ہے، ان کو تنگ نہ کرو، مومن بھی مجبور ہے، یہ دونوں ہی مجبور ہیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ علی کی محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ جب بھی کرے گا علی کی محبت کی بات کرے گا، علی علی کرے گا۔ اور جو منافق ہے وہ جتنا مرضی ٹل لگا لے، جتنا مرضی دکھلاوا کرے، اس کے دل میں علی آ ہی نہیں سکتا، میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ حب علی جو ہے یہ مومن ہونے کی علامت ہے، کہ مومن ہی علی سے پیار کرے گا، اور جو بغض ہے وہ تو منافق رکھتا ہے، مومن نہیں رکھتا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فقہ شافعی کے امام ہیں، انہوں نے درس دیا اہل بیت کی شان پر۔ کسی نے کہا امام شافعی تو رافضی ہو گئے ہیں، بات بڑی سننے والی ہے۔ اہل بیت پہ درس دیا، امام شافعی کے بارے میں یہ باتیں شروع کر دی، یہ تو رافضی ہو گیا ہے، اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے لوگوں سنو، اگر رسول اللہ کی اہل بیت کی شان بیان کرنے سے بندہ رافضی ہوتا ہے تو سن لو سب سے بڑا رافضی امام شافعی ہے، اور سرکار کی اہل بیت کی شان بیان کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ رفض کی علامت نہیں مومن ہونے کی علامت ہے۔ ہم سرکار کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی گئی، یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو اب کوئی مسلمان جج چاہیے جو ان کے فیصلے ان کے احکامات نپٹائے، فیصلے کیا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علی کو یمن کا جج بناتا ہوں، یمن کا قاضی بنا کر بھیجتا ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو دو آدمیوں کے درمیان بھی فیصلہ نہیں کیا، آپ پورا یمن میرے قبضے میں دے رہے ہیں، کیسے کروں گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی قریب آؤ۔
مولا علی المرتضیٰ کہتے میں سرکار کے قریب ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا، کہتے ہیں کہ وہ ضرب لگنی تھی، اللہ نے میرا سینہ ہی کھول دیا ہے۔ عدالتی فیصلے مولا علی المرتضیٰ کے دنیا میں مانے جاتے ہیں، اور یہ عطا میرے آقا علیہ السلام کی ہے۔ سرکار کے تمام صحابہ کو، سارے غلاموں کو جہاں جب بھی کوئی خیرات ملی ہے سرکار کے دروازے سے ملی ہے، تو یمن کے قاضی ان کو مقرر کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں حدیث پاک سے سمجھانے لگا ہوں کہ مولا کہہ دیں تو اس میں بھی مسئلہ ہے، ابھی علی کو مولا کہہ رہے ہو، مشکل کشا، حاجت روا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں، اس میں مسئلہ ہے۔ میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح صبح صدقہ کیا کرو، اگرچہ آدھا چھہارا ہی صدقہ کر دو، تمہارا یہ صدقہ کرنا دن بھر کی جو بلائیں تمہاری طرف آئیں گی، یہ صدقہ ان بلاؤں کو روک لے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، سارے دن کے لیے تمہارے لیے سیفٹی ہو جائے گی، لہذا صبح صبح صدقہ کر دیا کرو۔ یہ سرکار نے ترغیب دی، اگرچہ آدھا چھہارا ہی صدقہ کرو۔ اب سنیں، حضور نے فرمایا آدھا چھہارا بھی صدقہ کر دو تو جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں وہ تم تک نہیں پہنچیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا چھہارا ہی بندے کے لیے مشکل کشا ہے۔ آدھا چھہارا حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بندے کے لیے حاجت روا ہے، کہ اگر آدھا چھہارا بھی صدقہ کر دے بندہ صبح کو، تو سارا دن ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے، تکالیف سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ جب یہ آدھا چھہارا جو صدقہ کیا وہ مشکل کشا بن سکتا ہے، علی تو پھر علی ہے، وہ تو مولا علی المرتضیٰ ہیں، وہ تو خدا کے شیر ہیں، وہ شیر خدا ہیں۔ اگلی بات سنیں، مرحب کے مقابلے میں گئے نا مولا علی المرتضیٰ، مرحب نے اپنی بہادری کے قصے بیان کیے، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ مولا علی المرتضیٰ نے جب اپنے اشعار پڑھے تو ان میں ایک بات یہ کہی، تو جانتا ہے میں کون ہوں، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسعد، انہوں نے آپ کا نام جو ہے وہ اسد رکھا تھا۔ اسد ہو، حیدر ہو، غضنفر ہو، یہ تمام جو ہیں شیر کی مختلف اداؤں کے نام ہیں۔ فرمایا تو جانتا نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں تھا جی ہم تو حجروں میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے والے ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، بس ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا کریں، ہمیں اللہ اللہ کرنے دیں۔ نہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی وہ ہیں کہ جنہوں کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنے دشمن کے مقابلے میں آتے تھے نا، آپ کا حوصلہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ آپ روایت سن کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو نیچے گرا دیا، اس کے اوپر بیٹھ کے قریب تھا کہ تلوار سے اس کے سر کو اتار دیتے۔ اب وہ بے بس تھا، تلوار بھی اس کی ٹوٹ گئی، مولا علی المرتضیٰ کی گرفت میں ہے۔ اس نے کہا مرتے مرتے میں بھی کچھ کروں نا۔ اس نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوکا۔ مولا علی المرتضیٰ نے تلوار مارتے مارتے کنٹرول دیکھو، وہی تلوار روک لی، پیچھے ہٹ گئے، فرمایا جا چلا جا۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا علی یہ کیا بات ہوگی؟ میں تیرے مقابلے میں آیا، تو نے مجھ پر گرفت کر لی، مجھے گرا دیا، اوپر بیٹھ گیا ہوں، اب میں نے تھوکا ہے تمہارے چہرے پر، تم تو زیادہ غضب کے ساتھ مجھے قتل کرتے، چھوڑ کیوں دیا؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او سن، میں تیرے مقابلے میں آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لڑا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تیری چھاتی پہ بیٹھ گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، قتل کرنے لگا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، میرے نفس کا بیچ میں دخل آ گیا، پھر مجھے بھی غصہ آیا، میں نے تلوار روک لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے اس کو قتل کروں۔
ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے آئے تھے بھائی، جا چلا جا۔ اتنا کنٹرول ہو سکتا ہے کسی کا؟ بتائیں۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے، جو ہمارا ذاتی دشمن ہوتا ہے پھر بچ کر کیسے جائے گا؟ جو اللہ رسول کا دشمن ہوتا ہے ہم کہتے ہیں خصماں نوں کھان، جڑا جتھے لگیا لگیا رہے، ساڈا کی لیندا، ساڈا کی جاندا ہے، یہ مزاج ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، وہ تو جب کسی کے مقابلے میں آتے تھے اس لیے آتے تھے یہ اللہ رسول کا دشمن ہے، اور لڑتے بھی اس لیے تھے جہاں اپنے نفس کا دخل ہوتا تھا وہیں پہ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ اتنا کنٹرول تھا ان کو اپنی ذات پر۔ اللہ اکبر۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، بعض روایات میں اس طرح ہے کہ شراب کا قطرہ کنویں میں گر جائے، بعد میں یہ کہ دریا میں گر جائے، وہ خشک ہو جائے، وہاں پر گھاس اگ گئے، بکری وہ گھاس کھائے یا جو بھی جانور وہ گھاس کھا لے، اس کا دودھ نکالا جائے، آپ نے فرمایا علی اس کا دودھ نہیں پیے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری دیکھو بھئی، یہ ہے مولا علی المرتضیٰ کا تقوی۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والا وہی ہو سکتا ہے جو ہر قسم کے نشے سے پیچھے رہے، کیونکہ مولا علی پاک یہ فرماتے شراب کا قطرہ جس دریا میں جائے، خشک ہونے پر جو گھاس اگے اور وہ جانور جو اس پر گھاس کھائے، علی اس جانور کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہاں سے بھنگ چل رہی ہے، پھر ساتھ علی علی کے نعرے چل رہے ہیں، یہ بدتمیزی ہے۔ پاکوں کا نام پاک ہو کر لینا چاہیے۔ یہ تو اتنی مقدس اور پاک ہستیاں ہیں، ان کا نام جب لیا جائے، ان کا جب ذکر کیا جائے، بندہ اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے، اپنے باطن کو بھی پاک کرے، تب ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کا ذکر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابن کثیر نے روایت ذکر کی ہے، ابن کثیر نے، کوفہ میں آپ کا دارالخلافہ تھا، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، امیر المسلمین ہیں، آپ کے پاس پرانی چادر ہے۔ کسی نے عرض کی اے امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیت المال چادروں سے بھرا پڑا ہے، بن پونی چادریں، آپ نے اتنی پرانی بوسیدہ چادر لی ہوئی ہے، نئی چادر لے لیں۔ آپ نے فرمایا سنو، جو بیت المال میں چادریں ہیں وہ میری نہیں ہیں، یہ خلیفہ ہے، یہ مسلمانوں کا حاکم ہے، یہ ہوتے تھے مسلمانوں کے حاکم۔ بیت المال کے اندر جتنی چادریں تھیں، فرمایا اس پر میرا حق نہیں ہے، یہ رعایا کی ہے، لہٰذا میرے لیے یہ پرانی چادر ہی ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کوفے والوں سنو، یہ جو چادر میرے اوپر ہے یہ بھی میں نے تم سے نہیں لی، یہ بھی میں لے کر ہی آیا تھا مدینے سے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن پر پرانی چادر رکھ کر قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ ایک میسج اور پیغام دے دیا ہے، حکومتیں پرانے کپڑوں میں بھی ہو سکتی ہیں، کرپشن سے پاک۔ یہ حکومت کا تصور خلفائے راشدین نے مسلمانوں نے دیا ہے۔ ایسی حالت میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے تمام تر مسائل کو حل کیا ہے، اور ہر چیز ہونے کے باوجود ان کا تقوی پرہیزگاری ایسی تھی، کبھی بھی کسی چیز کی طرف نہیں گئے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، ٹائم چونکہ تھوڑا بہت کم رہ گیا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے نا، واپسی پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم، غدیر خم کا مقام۔ وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو لفظ مولا حدیث پاک میں آ گیا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس روایت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور خلافت میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ پھیلا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو ہر مسلمان مرد اور عورت کا مولا ہے، میرا بھی تو مولا ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی اتنی محبتیں تھی۔ یہ تو بعد والے لوگوں نے کشتیاں کروانی شروع کر دی ہیں، یہ تو بعد والے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں صحابہ اکرام کے درمیان۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کے درمیان نبی پاک علیہ السلام نے تاریخ خلفاء کے اندر بھی یہ موجود ہے، اخوت و بھائی چارہ قائم کیا میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان۔ اخوت و بھائی چارہ، ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، ادھر مہاجر کو پکڑا، انصار کو تم دونوں آپس میں بھائی ہو، یہ اخوت و بھائی چارہ قائم کیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ شام کو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کے درمیان اخوت و بھائی چارہ قائم کیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور مزے کی بات ہے، جہاں تک میری ذاتی ریسرچ ہے، جہاں تک میں نے کھوج لگائی ہے، کوئی ایک قول بھی مولا علی المرتضیٰ کا مجھے نہیں ملا کہیں بھی کہ مولا علی المرتضیٰ نے ساری زندگی میں سرکار کو اپنا بھائی کہا ہو۔ جب بھی کہا یا رسول اللہ کہا ہے، یا نبی اللہ کہا ہے، یا حبیب اللہ کہا ہے، کہیں بھی مولا علی پاک نے بھائی نہیں کہا، لیکن سرکار نے اتنا نوازا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ یہ سرکار کا اختیار ہے، لیکن کسی صحابی نے دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے، ہم بھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہ اچھے اچھے القابات کے ساتھ حضور علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، ہم ہر ایک کے یوم پر بڑی مفصل، دیکھیں نا یوم صدیق اکبر تھا تو بڑی مفصل ہم نے اس شان سیدنا صدیق اکبر پر گفتگو کی، وہ سارے معاملات ڈسکس کیے۔ اب چونکہ 13 رجب کو ولادت مولا علی المرتضیٰ ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس حدیث پاک میں سے بس اتنا حصہ بیان کرتا ہوں جو حضرت علی کے حوالے سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جو آدمی دروازے سے آئے وہ مہمان ہوتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ جو دیوار پھلانگ کے آئے، دروازے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے، اس کی عزت افزائی نہیں، اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اشارہ سمجھو، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی بھی اسی کو ملے گا جو علی کی چوکھڑ کو چوم کر آئے گا، یعنی جس کے سینے میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی، نبی کی محبت بھی اسی سینے میں آئے گی۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، یہاں پر مشہور قول دیکھو نا، اس میں اختلاف ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں تو میں نے بھی حدیث پاک میں پڑھایا ہے، دورہ حدیث شریف میں سیاستہ پڑھاتا ہوں کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، تو مطلب یہ کہ کعبے کے اندر ولادت کا ہونا یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ ایک صحابی کی تو ہو چکی ہے نا، جس کی سبھی مانتے ہیں،
اس پر تو کسی بھی مکاتب فکر کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہو رہا ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے کہ بھئی ان کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے یا نہیں. بہرحال اختلاف صحیح، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ علماء کی کثرت اس طرف گئی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی ہے. اچھا، کیا کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت؟ ولادت کہاں ہوئی ہے؟ سبھی بولو کعبے میں. شہادت کہاں ہوئی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے دنیا میں آتے ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے رسول اللہ کے غلاموں کو ایک پیغام دے دیا ہے، او بھئی علی والا وہی ہوگا جو مسجد میں ملے گا. کہ ہماری تو ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہے، ہم تو رخصت بھی اللہ کے گھر سے ہو رہی ہیں. تو مسجدوں کے ساتھ دل لگائیں، ذکر علی کی برکت سے. دیکھنا آج یہ اپنے آپ سے عہد کریں. مولا علی المرتضیٰ تو اتنی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، روزانہ 2 ختم قرآن. ذکر علی کی مجلس میں بیٹھے ہو، کل 13 رجب المرجب ہے، کل حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ولادت بھی، اسی حوالے سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. نیت کریں ہم بھی انشاءاللہ تعالی زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ روزانہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کیا کریں گے. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ نیت کر لے روزانہ باوضو ہو کر قرآن کی زیارت کیا کروں گا. اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوشش کرنا شروع کر دیں. تو بے شک نہیں آتا، سیکھنے کی کوشش کریں. اور جب ہم اس حال میں مریں گے کہ پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، دین کا علم حاصل کر رہے تھے، تو ہمیں طالب علم کے جو فضائل اور مراتب اور شانیں ہیں وہ بھی ہمیں میسر ہو جائیں گی. یہ جو ہے نا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 40 سال کی عمر ہوگی تب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا. 40 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنا شروع کیا تھا. اب درس نظامی کے اندر سب سے پہلی کتاب حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی فارسی میں پڑھائی جاتی ہے. یعنی 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اب ہر مدرسے کے اندر انہی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا اخلاص ہو نا، بندہ مخلص ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا نواز دیتا ہے، وہ بندے کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے جتنی نوازشات اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ فرماتا ہے. لیکن ٹائم ہو گیا ہے، میں یہاں پر ایک پیغام اور ایک میسج ذکر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کا مطالعہ کر لیں. آپ حرام کے قریب نہیں گئے، حرام کے شبہ والی چیز کے قریب نہیں گئے. تقوی پرہیزگاری ایسی تھی کہ بھئی شراب کا قطرہ دریا میں گرے، حالانکہ اصول تو یہ کہ نجاست بہتے پانی میں گر جائے تو وہ پاک ہی ہوتا ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ بہتے پانی میں نجاست گر جائے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہے. پھر وہ دریا جس میں قطرہ شراب کا گرا ہے وہ سوکھ بھی گیا ہے، پھر گھاس ہوئی ہے وہ کسی جانور نے کھائی ہے، پھر دودھ علی وہ بھی نہیں پیتا. یعنی تقوی اور پرہیزگاری اور شبہ والی چیزوں سے بچنا یہ کوئی کمال تقوی تھا ان کا. بھائی آج ہم کیسے، ہم تو ہر چیز کو اپنے لیے خود ہی علماء سے پوچھے بغیر جائز کر لیتے ہیں. رشوت لینے والا خود ہی اپنے لیے حلال کیا ہوتا ہے، صبح سے شام تک کھڑا نہیں ہوتا، میری محنت ہے، میں نے اپنی محنت دی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی شیطان نے سر میں خاک ڈالی. یہ آخری بات ہے، رونا پیٹنا چیخنا چلانا شروع کر دیا. شیطان کے چیلے چمچے سارے اکٹھے ہو گئے. استاد جی کیا ہوا؟ کہنے لگا ایسے نبی کی آمد ہو گئی ہے، اس کا امتی دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا. کب تک لوگوں کو بھٹکائیں گے، کب تک گناہ کروائیں گے؟ وہ شاگرد بھی استاد کے باپ نکلے، کہنے لگے اتنی سی بات ہے، ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایسا فطور ڈالیں گے، یہ گناہ کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں تو توبہ کیا کریں گے. آج وہ نوبت آ نہیں گئی.
گناہ ہو جائے، انسان ہے، بشر ہے، خطا ہو جاتی ہے، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہو، رب محبوب کی امت پہ بڑا ہی مہربان ہے، رب معاف فرما دے گا۔ اور ذکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ، میں یہ دعا کرتا ہوں مجھ سمیت، اللہ ہم سب کو روزانہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ لیں۔